پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ لیعبدون کا علماء نے دوسرا معنی یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ لیعرفون، تاکہ جنات اور انسان ان پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ اللہ کی مخلوقات میں سے اس کا زیادہ شاہکار ہیں، تو انہیں اس لیے پیدا کیا گیا کہ انہیں اپنے رب کی پہچان نصیب ہو جائے، یہ اپنے رب کو پہچان کر اور اس کی عبادت کریں۔ عبادت ہر انسان کا سب سے بہترین وصف ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو انسان کہلواتا ہے، اچھے کپڑے اچھی بات ہے، اللہ کا فضل و احسان ہے، اچھی سواری اس کا فضل و احسان ہے، اچھا شکل و صورت یہ بھی اس کا فضل و احسان ہے، معاشرے میں آپ کو عزت وقار سے نوازا گیا ہے، یہ بھی بلا شبہ اس کا فضل و احسان ہے، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کی محبت دل میں رکھتے ہیں، لیکن یہ سارے اوصاف اپنی اپنی جگہ پر ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ پہلا وصف انسان کا اور پہلی خوبی یہ ہے کہ اس کا سر ہو اور اس کے مالک کا در ہو، وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں سر نیاز جھکاتا رہے، عرض کرتا رہے اور اپنے رب کو خوش کرتا رہے۔ حضرات محترم، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک اعرابی حاضر خدمت ہوا، رومال یا کپڑے کے اندر اس نے کچھ چھپایا ہوا تھا، عرض کرنے لگا اے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اگر یہ ارشاد فرما دیں کہ میری بغل میں یا میرے کپڑے کے نیچے کیا چیز چھپی ہوئی ہے تو میں آپ کا کلمہ شریف پڑھ لوں گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے اور اس کے دیے ہوئے کمال کو ظاہر یوں فرمایا کہ اے اعرابی، تو جنگل میں سفر کر رہا تھا، فاختہ کے 2 بچے، چھوٹے چھوٹے بچے وہ تیری نظر پر پڑے، تو نے وہ 2 بچے اس کے اٹھا لیے۔ اب فاختہ کو اس کی ممتا نے تڑپایا اور وہ دیوانہ وار تیرے سر پر چکر کاٹنے لگ گئی کہ تو اس کے بچوں کو چھوڑ دے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ بچے تیرے پاس ہیں اور تو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا، تو اس نے اپنے آپ کو بھی تیرے سامنے گرا دیا تاکہ تو فاختہ کو اٹھا لے، بچوں کو چھوڑ دے۔ لیکن تو نے کیا کیا، اس کے 2 بچوں کو تو پہلے ہی تو نے اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا، اس مامتا کو بھی، اس فاختہ کو بھی تو نے دبوچ لیا۔ اب وہ تینوں پرندے، فاختہ اور اس کے 2 بچے، وہ تیرے کپڑے کے اندر چھپے ہوئے ہیں، بتاؤ اور اس کے علاوہ کیا نشانی چاہیے؟ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ پوری تفصیل بیان فرمائی تو وہ صاحب ایمان ہو گیا، اس نے کپڑا ہٹایا اور عرض کرنے لگا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے اور پیارے اور آخری رسول ہیں جن کو اللہ نے فاختہ کی خبر بھی عطا فرما دی ہے، ساری کائنات کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے بھی کلمہ شریف پڑھائیں اور اپنے غلاموں میں شامل فرما لیں۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں کلمہ شریف پڑھایا۔ صحابہ کرام نے جب یہ تفصیل حضور سے سنی تو تعجب سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، وہ فاختہ ایک ننھا منھا پرندہ ہو کر اپنی ممتا کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو گئی وہ فاختہ کہ اس نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی اور اس بندے کے سامنے اپنے آپ کو پھینک دیا تاکہ اس کے بچوں کو چھوڑ دے۔ تو یہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے اس کو بڑی محبت عطا فرمائی اپنے بچوں کی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے نتیجتاً یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ بات آگے تک بھی پہنچا دینا کہ جب کوئی بندہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، اس سے
عرض کرتا ہے کہ یا رب العالمین مجھے بخشش عطا فرما، تو پروردگار عالم کو اس فاختہ کی ممتا سے بھی زیادہ اپنے بندے پر پیار آ جاتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے، اس پر اپنا فضل و احسان فرما دیتا ہے۔ لہٰذا ہماری طرف سے دیر ہے، اس کی طرف سے دیر نہیں ہے، صدق نیت کے ساتھ بس ہاتھ پھیلانے کی دیر ہے۔ پروردگار عالم کی رحمت اس بندے پر چھما چھم برسنے لگ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اسلام پر یہ الزام لگایا کہ مسلمانوں نے خدا کا ایسا تصور لوگوں کو دیا جو کسی کو پکڑ لیتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے، وہ قہار ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ اس کو کسی پر ترس نہیں آتا، معاذ اللہ۔ یہ الزام انہوں نے غلط لگایا ہے۔ کاش وہ اسلام کی تعلیمات کو پڑھتے تو انہیں پتہ چلتا کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر کتنا رحیم و کریم ہے۔ اس نے بسم اللہ شریف میں ایک ذاتی نام ارشاد فرمایا، دو صفاتی نام ارشاد فرمائے، اور فرمایا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو بندہ صدق نیت کے ساتھ اپنے ہر نیک اور جائز کام سے پہلے یہ بسم اللہ شریف کا ہی ورد کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر اسے کسی کام میں مقصد میں کامیابی نہ بھی ملے تو سمجھ لو کہ بسم اللہ شریف نے اس کو بڑے نقصان سے بچا لیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کام کو کرنے سے اس کو نقصان ہوتا، تو پروردگار عالم نے اس کو بچا لیا ہے۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا، حضور ساری کائنات کے نبی اور رسول اور اللہ کے پیارے رسول بن کر تشریف لائے اور عبادت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اپنے رب کی عبادت ایس انداز سے کی کہ ساری رات نبی پاک علیہ السلام مصلی پر کھڑے رہتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے تھے، پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ تو عرض کیا گیا کہ حضور آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں عبادت کے لیے؟ تو آپ نے جواب میں یہ ارشاد فرما دیا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو عبادت اصل میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی ایک بہترین اور خوبصورت ترین شکل ہے کہ بندہ عبادت کرتا رہے۔ اب عبادت کا وہ تصور یا وہ طریقہ اللہ کو پسند ہے جو حضور نے اختیار فرمایا ہے، ورنہ دنیا میں دوسرے مذاہب کے لوگ ہم سے زیادہ مشقت کرتے ہیں۔ ہندوؤں کو دیکھ لیں، وہ ٹھٹھرتی سردیوں میں، دسمبر اور جنوری کی سردیوں میں وہ دریائے گنگا اور دریائے جمنا میں جا کر اشنان کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ سخت ترین موسم میں ٹھنڈے پانی میں وہ نہاتے ہیں اور اشنان کرتے ہیں۔ بڑی عبادت ہے ان کی، بڑی مشکل سے وہ یہ کام کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک کو ان کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو اپنے مصطفیٰ کی اداؤں سے پیار ہے۔ جو حضور کی اداؤں کو سامنے رکھ کر اللہ کی عبادت کرے گا، پروردگار عالم اسی کے سجدے کو قبول فرمائیں گے۔ تو حضور ساری کائنات کے نبی اور رسول بن کر تشریف لائے۔ حضور ایک دفعہ مکہ شہر میں ہی جلوہ افروز تھے، ایک بزرگ شخص لاٹھی ٹیکتا ہوا سرکار کے سامنے آیا۔ حضور کے صحابی بھی آپ کے ساتھ تھے، اور جب وہ قریب آیا تو حضور نے اس سے پہلے ارشاد فرما دیا، اے میرے صحابی، یہ جو شخص آ رہا ہے یہ انسانوں میں سے نہیں ہے، یہ جنات میں سے ہے۔ جب وہ شخص قریب آیا، کمر جھکی ہوئی، لاٹھی ٹیکتا ہوا، سلام عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، شکر ہے اللہ پاک نے مجھے آپ کا دیدار عطا کرا دیا ہے۔ اب حضور نے اپنی صحابی کو بتانے کے لیے اس سے سوال و جواب ارشاد فرمائے، اے مجھے پتہ ہے کہ تو جنات میں سے ہے، بتا تیری عمر کتنی ہے؟ تو اس جن صحابی نے جو بعد میں صحابی کے مرتبے پر فائز ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میری عمر اس سے اندازہ لگا لیں، جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم دیا، میں بھی اس وقت پاس ہی کھڑا تھا، شیطان نے انکار کر دیا تھا، باقی سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا میں بچہ، لیکن میں اس وقت پاس ہی کھڑا تھا، اس مجلس میں موجود تھا۔ تو میں نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، جس آدم کو سجدے کروائے جا رہے ہیں
اس کی حکمت کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ ان کی پیشانی میں تیرے پیارے محبوب کا نور ہے۔ تو میری یہ دعا ہے میرے مولا، میری عمر کو اتنا لمبا کر دے کہ میں اپنی آنکھوں سے تیرے نبی کا دنیا میں دیدار بھی کر سکوں اور ان کا کلمہ شریف بھی پڑھ سکوں۔ الحمدللہ اللہ نے میری یہ خواہش، میری تمنا، یہ میری دعا قبول فرما لی ہے۔ اب میں چلا بھی جاؤں دنیا سے تو مجھے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو تھوڑے دنوں کے بعد ان کا وصال ہو گیا اس جن صحابی کا۔ تو وہ جن بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور انہوں نے حضور کی بارگاہ میں جو عربی زبان میں نعت شریف کے اشعار لکھے ہیں وہ کتب حدیث میں آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ انسان تو کیا، جنات بھی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور ان کی نعتیں بھی پڑھتے ہیں، اور حضور پر ایمان لانے کے بعد اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ چند دن گزر گئے، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک حسین و جمیل خاتون حاضر ہوئیں۔ وہی صحابی راوی ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ حسین و جمیل خاتون پہلے کبھی نہیں دیکھی اور بڑا لمبا چوڑا قد ہے اس کا۔ تو سرکار نے فرمایا یہ اس لیے نہیں دیکھی کہ یہ انسانوں میں سے نہیں ہے، یہ جنات میں سے ہے۔ وہ خاتون حاضر خدمت ہوئی، یا رسول اللہ چند دن پہلے جو بابا جی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے میں اس کی پوتی ہوں، میں بھی جنات میں سے ہوں۔ حضور نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ عرض کرنے لگی حضور میرا نام عارفہ ہے، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ میں ایک دفعہ ہندوستان کے علاقے میں سیر کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، ایک چمن میں سیر کر رہی تھی جہاں گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ ایک دم ہوا چلی، گلاب کے پھول کی پتیاں آپس میں پھول ایک دوسرے سے ٹکرائے اور ہر پھول کی پتی سے آپ پر درود و سلام کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو میں نے پہچان لیا کہ دنیا میں اللہ کا پیارا اور سچا رسول تشریف لا چکا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، مجھے بھی میرے دادا جان کی طرح کلمہ شریف پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس عارفہ بی بی کو جو جنات میں سے تھی اس کو بھی اپنا کلمہ شریف پڑھایا اور اس کے سر کو بھی رب کی بارگاہ میں جھکوا دیا۔ تو حضرات محترم ہمارے پیارے آقا تو ساری کائنات کے نبی اور رسول ہیں اور رحمت ہیں، اور رحمت کا تاج پہن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور کی امت میں شمار فرمایا ہے، اور اس سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور کے ادب والوں میں اور پیار کرنے والوں میں شمار فرمایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہم سب کو حضور کی محبت سے شاد کام فرمائے اور اپنی بارگاہ کا سجدہ عطا فرمائے۔ رب کی بارگاہ میں سجدہ سب سے بڑی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سعادت سے ہمیشہ مرتے دم تک شاد کام فرمائے، کامیاب رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔